کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پورے انسانیت کا۔ حدیث کرتاس کو لے کر کہتے ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غداری کی۔ حدیث کرتاس تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کی دلیل ہے، دینی فقاہت کی دلیل ہے۔ یہ موافقات عمر رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں بیسیوں مثالیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، عرش الہی سے وحی آ گئی یا زبان نبوت سے اس کی تائید ہو گئی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر کلمہ گو کو جنت کی بشارت دے دو۔ یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچتی ہے، پیغمبر رسول کو مارتے بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، صرف اسی پر اکتفا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی، موافقت کی، ان کی بات کو تسلیم کیا، اور یہ حدیث کرتاس بھی موافقات عمر میں سے